بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیں یا راستہ بتائیں یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہیں، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جس شخص کا دشمن نہ ہو اور وہ سب کا دوست ہو تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کا ہوتا ہے جو حق کی بات کہتا ہے۔ اس دنیا میں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے
सीधी राह दिखा देता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनकी ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। इस दुनिया में 3 तरीकों से परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं: खामोश रहने से, सब्र करने से और शुक्र करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश हो जाता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर सके। बेशक इस दुनिया में किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और क़यामत के दिन वो शख्स अपने सदके के साए में होता है। जब कभी भी सुकून की कमी महसूस करो और बेचैन हो तो अपने रब के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन कर देते हैं। सिर्फ ज़बान पर काबू पा लेने से ही आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें। इस दुनिया में एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और उसके अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, फिर देखना एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। इस दुनिया में रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को इस तरह तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने ही वाला है। इस दुनिया में आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जब आपके अपनों में ही गद्दार, मक्कार, मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी हार जाता है। जब तुम बड़ों की मजलिस में बैठो तो उनसे कुछ सीखो, और जब तुम छोटों की मजलिस में बैठो तो उनको कुछ सिखाओ। इस दुनिया में नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहाँ और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कलाम ये है कि कोई किसी से कहे कि अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़े। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, लेकिन उनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। इंसान भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, क्योंकि ये फ़कत उन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता है। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, क्योंकि इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। इस दुनिया में आपकी जो इबादतें आपके इखलाक और किरदार पर असर ना करें, तो वो सिर्फ मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। इस दुनिया में किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफे में सबसे बेहतरीन तोहफा
احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔
بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔